میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے بیویاں تھی اور گرد خاصوام، مولا اور کیا تھا کہ زینب کا نام لے کے ادو شاہ روتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ ارباب ازا ایک روایت سنا دو، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ ارباب ازا راوی کہتا 4 میتیں ہیں جنہیں غسل دینے والے دہاڑے مار کے روئے۔ پہلا جنازہ میرے 7ویں امام کا جنازہ، جب مولا غسل دے رہے تھے نا ایک چیخ ماری، اس لیے کہ جنازہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دوسرا جنازہ حسین کی بچی کا جنازہ، جب غسالہ زندان شام میں غسل دے رہی تھی نا، ایک چیخ مار کے کہا زینب اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کہ اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ شمر نے کوفہ اور شام کے راستے میں اتنے تازیانے مارے کہ بچی کا بدن نیلا پڑ گیا۔ تیسرا جنازہ رسول کی بطول بیٹی کا جنازہ، علی غسل دے رہے تھے، غسل کا جام ہاتھ سے گرا، ایک چیخ ماری ہائے سیدہ پہلو شکستہ ہو گئے، علی سے شکایت نہ کی۔ چوتھا جنازہ میرے سجاد کا جنازہ، امام باقر غسل دے رہے تھے، کوفہ اور شام کا بازار یاد آ گیا۔ ہائے بابا آج بھی آپ کے پشت پہ تازیانے کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ ہاں یہ سید سجاد کا تابوت ہے، یہ شبیہ تابوت جناب سید سجاد ہے۔ ہاں سگوارا نے مظلوم کربلا، اب تابوت نہیں آئے گا، اب گہوارہ آئے گا، ذرا دل کو سنبھال لیجئے گا۔ رباب 2 بچے کو کربلا لے کر آئی تھی، ایک کو شام بھاگ گئی، دوسرے کو کربلا کی میدان کھا گئی۔ راوی کہتا ہے رباب ادا خیمے میں العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ہاں یہ رباب کا بچہ ہے، جب حسین لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں، راوی کہتا ہے دشمنوں نے سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ رباب ادا حسین کہتے اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو میں اس بچے کو کربلا کی جلتی زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ کربلا کی دھوپ کیا دھوپ تھی، کربلا کی تپش کیا تپش تھی، اگر ایک دانہ رکھ دیا جائے دانہ بھن کے خاک ہو جایا کرتا تھا۔ حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا، راوی کہتا ہے حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا، ایک مرتبہ آواز آئی اینا اینا ہرملا اختا کلام الحسین، ہرملا کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر چلا۔ ارباب میں آپ سے کیا بیان کروں، عرب میں 6 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے۔ پہلا تیر وہ تیر ہوتا تھا جس کے آگے پر نالا ہوتا تھا، دوسرا وہ تیر ہوتا تھا کہ جس کے آگے 3 تیر ہوتے تھے، تیسرا تیر وہ تیر ہوتا تھا جس کے آگے زہر ہوتا تھا۔ ارباب راوی کہتا ہے کہ جو سب سے جو آخری قسم تھی تیر کی، عربوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کسی انسان پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ تیر کسی بڑے جانور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ہائے رباب کے بچے کی قسمت، جو تیر بڑے جانور پہ استعمال کیے جاتے تھے رباب کے بچے پہ چلائی گئی۔ اسی لیے تو امام فرماتے میرا بچہ قتل نہیں کیا گیا، میرا بچہ نہر کیا گیا۔ ارباب حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کے خیمے میں چلے، سکینہ سمجھی بابا اصغر کو پانی پلانا ہے، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اے بابا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارباب رباب کا یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں 2 بار شہید کیا گیا۔ جب شام غریبہ آئی نا، جب سر گنے گئے، سر 71 نکلے، ایک ملعون کہتا ہے شہید 72 ہوئے ہیں، یہ سر 71 کیوں ہے؟ کہ وہ علی اصغر کا سر ہے جس کی قبر حسین اپنی زندگی میں بنا چکے۔ کہ میں کچھ نہیں جانتا، اصغر کا سر لے کے آؤ۔ اولاد والے جملہ سننا، مائیں بہنیں جملہ سنیے گا۔ رات کے سناٹے میں ایک ملعون گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، جہاں دیکھتا تھا زمین نرم ہے وہی نیزہ مارتا تھا، جلے ہوئے قناعت سے۔ فضا نے یہ منظر دیکھا، آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر۔ اب جو رباب نے دیکھا ظالم نے نیزہ مارا، اب جو ظالم نے نیزہ مارا فقط نیزہ نہیں آیا، نیزے میں الجھ کے ایک چھوٹا سا لاشا مار۔ ارباب
ادا رباب نے کلیجہ پکڑا، ارباب ادا اب ذوالفقار برآمد ہوگا۔ جب تو کربلا جائے گا وہاں ایک ننھا سا بچہ ہوگا جو گٹھلیوں بل چلتا ہوگا، میری طرف سے اسے پیار کر لینا۔ حسین ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے، جب قاصد نے کہا نا کہ صغرا کا پیغام لے کر آیا ہو، حسین نے خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا میرا بھیا علی اصغر۔ ارباب ادا حسین نے ایک مرتبہ ذوالفقار کو زمین پہ رکھا، کہا اے قاصد یہ قبر دیکھ رہا، یہ قبر کسی اور کی نہیں ہے، یہ علی اصغر کی قبر ہے۔ ارباب ادا یہی وہ ذوالفقار ہے جو کربلا میں حسین 10 محرم کی تاریخ کو حسین جنگ کر رہے تھے، آواز غیبی آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ارباب ادا ہاں میں یہاں پہ رکوں گا، بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا، اس لیے کہ اب اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے اکیلے 71 لاشیں اٹھائے۔ میں تھوڑی سی رخصتی پڑھوں گا۔ ارباب ادا راوی کہتا ہے کہ جب حسین اس خیمے میں آئے جہاں میرا سجاد غش کے عالم میں پڑا تھا، راوی کہتا ہے سید سجاد کا شانہ ہلایا، میرا لال اٹھو۔ سید سجاد کہتے بابا علی اکبر کہاں گئے؟ بیٹا مارے گئے۔ اور محمد کہاں گئے؟ بیٹا مارے گئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہ۔ ارباب اعظا میر انیس کہتے ہیں اس کے بعد میرا مولا حسین وصیت کرتا ہے، بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے کر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ ارباب اعظا حسین نے خدا حافظ کہا، خیمے میں آئے، زینب تم پہ میرا آخری سلام، رقیہ تم پہ میرا آخری سلام، کلثوم تم پہ میرا آخری سلام، ماں کی کنیز فضا تم پہ میرا آخری سلام۔ حسین میدان کربلا میں جا رہے ہیں لیکن 4 برس کی بچی ہے جو گھوڑے کے سموں سے لپٹی بینڈ کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا۔ ارباب اعظا 4 برس کی بچی کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میر انیس اللہ مقامہ فرماتے ہیں، فرمایا نکلتی نہیں زیدانیہ باہر، چھاتی پہ سلائیں گے تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعظا پرسہ پیش کر لیجئے۔ راوی کہتا ہے حسین میدان کربلا میں جا رہے ہیں، حسین کہتے ہیں لو رو نا، میر انیس کہتے ہیں لو رو نا، اب صبر کرو باپ کی جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی، عہدے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ ارباب اعظا زہرا کا لال میدان کربلا میں آیا، ارباب اعظا آواز دے رہا ہے تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے آل محمد کو مارا۔ ارباب اعظا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، کوئی پتھر سے وار کر رہا تھا، زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ارباب اعظا 5ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا تھا، مولا ذوالجناح حسین کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا 5واں امام فرماتا ہے میرے چاہنے والے ذوالجناح کہہ رہا تھا اے مولا حسین ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ آ جائیے، میں آپ کو اتنے دور لے جاؤں گا کوئی آپ کو نیزہ نہیں مارے گا۔ راوی کہتا ہے
کہ شمر ملعون آگے بڑھا، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہیے، لیکن شمر سے حسین کا گلا نہیں کٹ رہا تھا۔ اس نے پتھر پہ خنجر کو مار مار کے خود کیا۔ شمر سے جب شام میں کسی نے پوچھا نا، شمر یہ بتا جب تو حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تجھ سے حسین کا گلا نہیں کٹ رہا تھا، کیا تیرا خنجر خود تھا؟ شمر کہتا واللہ میرا خنجر بہت تیز تھا، لیکن میں کیا بتا جب میں زہرا کے نال پہ خنجر چلا رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی دکھیا ماں کے ہاتھ حسین کے گلے پہ آ گئے، وہ یہ فریاد کر رہے اے شیم چکیا پیس کے حسین کو پالا ہے، اے شیم بڑے نازوں سے حسین کو پالا ہے۔ زوربا میں ادا غریب زہرا کے تابوت برآمد۔ یہ ہلائے نہیں جائے گی، یہ کیا پروگرام ماشاء اللہ ایسے لوگ ارباب ادا حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، ارباب ادا لو ایک زلجنا برآمد ہو رہا ہے۔ جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے نا، ایک مرتبہ زلجنا نے اپنے آپ کو خون میں لت پت کیا، خیمے کی جانب چلا تاکہ زینب و کلثوم تاکہ خیمے میں بیبیاں سمجھ جائے کہ حسین کربلا میں مارے گئے۔ جیسے ہی زلجنا خیمے کی جانب آیا، سکینہ آگے بڑھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک جملہ کا اے میرے بابا کے گھوڑے بس مجھے اتنا بتا دے جب شمر میرے بابا کو ذبح کر رہا تھا میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا؟ زلجنا نے زبانے پہ زبانی میں کہا اے بی بی سکینہ آپ کا بابا پیاسا مارا گیا۔ سیاہ دیا چلنے لگی، خیمے میں کورام برپا ہوا۔ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا بابا کا سر نیزے پہ دیکھا۔ سکینہ زلجنا سے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا یا نہیں ملا؟ لو ارباب اعزاز یہ زلجنا ہے، زیارت کیجئے، بڑے آرام سے پرسہ پیش کیجئے گا۔ شہزادی کونین آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ ہاں اب تابوت نہیں آئے گا، اب زلجنا برآمد نہیں ہوگا، اب عماریاں برآمد ہوں گی، وہ بیویاں کہ جو خیمے سے جو مدینے سے اس شان کے ساتھ چلی تھی کے ساتھ میں کلثوم کی عماری برآمد ہوگی۔ راوی کہتا ہے باب اعظا کہ جب قافلہ مدینے سے نکلنا تھا نا، جناب زینب کو کتنی ڈھارس تھی جناب عباس پہ۔ قافلہ آگے بڑھا لیکن جناب زینب کو عباس نظر نہیں آئے۔ اپنے ماجائے حسین کو بلایا، میرے ماجائے مجھے میرا بھیا عباس نظر نہیں آ رہا، جب تک عباس نظر نہیں آئے گا زینب قافلے کو آگے نہ بڑھائے گی۔ حسین کہتے زینب عباس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں میرے ماجائے عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی دو انگلی کا اشارہ کیا، کہا زینب میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو دیکھا قیامت کا منظر تھا، عباس مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے سے کہتے تھے او مدینے والوں اپنا راستہ بدل لو، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، کلثوم کی جناب کلثوم آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا نا، جب زینب کی نگاہ کوفے کے ان دیواروں پہ پڑی، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں بابا علی حکومت کیا کرتے تھے۔ زینب اس بازار میں نہیں جائے گی، زینب اس دربار میں نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، سر حسین سے آواز آئی اے زینب تمہیں میری قسم دربار میں چلی جاؤ۔ علی کی بیٹی زینب و کلثوم اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ کر کے دربار میں گئی۔ 700 کرسی نشین، ارے وہ بیویاں جو آج تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں گئی، زینب و کلثوم علی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار، یزید کا دربار، کہنے والے یہی کہہ رہے تھے ہاں یہ باغیوں کا قافلہ ہے، کوئی پتھر مارتا تھا۔ لور باب اعظا یہ زینب و
کلثوم کی ہماری برآمد ہو رہی ہے، بڑے آرام سے پرسہ پیش کیجیے گا۔ ہاں جب زینب مدینے واپس آئی ہے نا، حسین کا خون بھرا کرتا نانا کی قبر پہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے، اے نانا زینب حسین کا خون بھرا کرتا لے کے آئی ہے۔ ارباب ازا زینب قبر پیغمبر پہ فریاد کر رہی ہے، اے نانا آپ کا لال کربلا میں پیاسا مارا گیا، آپ کے لال کو ایک قطرہ آب نہ ملا۔ ہاں سگوانا نے مظلوم کربلا، اب اس کی ہماری برآمد ہو رہی ہے، جس نے ارباب ازا کسی جوان کا لاشا دیکھا ہے آپ نے؟ جب کسی گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے، ارباب ازا لیلا کی قسمت دیکھیے۔ جب علی اکبر کا جنازہ خیمے میں آیا نا، راوی کہتا ہے کہ لیلا مصلی پہ بیٹھی تھی، جیسے ہی زینب نے کہا نا لیلا تیرا علی اکبر آ گیا، راوی کہتا ہے کہ لیلا مصلی سے اٹھی، کبھی خیمے کے اس گوشے میں جاتی ہے، کبھی خیمے کے اس گوشے میں جاتی ہے۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہا بھابی لیلا خیر تو ہے؟ کہا زینب کیا بتائیں، جب سے تو نے کہا نا علی اکبر آ گیا، اے زینب میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرا کلیل جوان بیٹا مارا گیا۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے ایک بی بی ہے جس نے یہ قسم کھائی تھی، جس نے شام غریبہ اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا تھا، جس کے بچے کا لاشا زمین سے نکالا گیا تھا، اس بی بی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ لو ارباب ازا یہ ہماری برآمد ہو رہی ہے، یہ رباب کی ہماری ہے، یہ لیلا کی ہماری ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں خیمے میں چلیے۔ رباب نے کہا اے بیٹا علی اکبر، رباب خیمے میں کیسے چلی جائے؟ رباب کے والی و وارث کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہے۔ ارباب ازا ہاں کربلا میں جناب زینب نے بھائی حسین کی شہادت کے بعد قافلے کی نگہدار تھی، قافلے کی نگہبان تھی۔ ارباب ازا اب آخر میں اس بی بی کی ہماری برآمد ہو رہی ہے۔ ارباب ازا آرام سے پرسہ پیش کیجیے گا۔ اس کا جب بھی ان کا نام آیا کرے تو کنیز کہہ کے نہ بلایا کریں، شہزادی کہہ کے بلایا کریں، اس لیے کہ کنیز تو وہ حسنین کی تھی، ہماری تو وہ شہزادی ہیں جناب فضہ۔ راوی کہتا ہے ارباب ازا کہ جب جناب فاطمہ جب حجرے میں گئی نا تو ایک مرتبہ بچے گھر آئے۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے کربلا کے میدان میں یہ بی بی جب حر آتے تھے تو ایک مرتبہ فضہ در خیمے کا پردہ ہٹا کے کہتی تھی حر تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے۔ جب حبیب آئے خیمے کا پردہ ہٹا، بار بار یہ بی بی آتی تھی، سب کو سلام پیش کرتی تھی، کتنی خدمت انجام دی ہے ارباب ازا۔ راوی کہتا ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے گزارا گیا نا، بیویاں محمل پہ سوار تھی۔ ارباب ازا کہیں رباب کی ہماری تھی، کہیں کلثوم کی ہماری تھی۔ ارباب ازا یہ بیوی ایسی تھی جس نے سید سجاد کا چہرہ دیکھا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ بی بی کہتی ہیں بیٹا سجاد میں دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ اے اماں فضہ ارے انہوں نے اپنے نجسائے کشتہ کو دفن کر دیا، میرے بابا کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا ہے۔ لو ارباب ازا یہ شہزادی فضہ کی ہماری برآمد ہو رہی ہے۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ چھوٹ کے مدینے جانے لگا، ہر ایک کے سر آئے، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے آگے بڑھ کے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے آگے بڑھ کے لیا۔ راوی